پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیتے ہیں ان سارے معاملات پر، اور یہ جو ایک چیف جسٹس کا نام سامنے آیا ہے، کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا تھا، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کیا کہا تھا، تو ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ صاحب نے۔ ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلا سوال یہ کہ آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ یہ جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، کیا لاسٹ مومنٹ پر کچھ فیصلہ چینج ہوا، کسی دباؤ میں کیا یہ فیصلہ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں کیا علم کہ کس نے بننا ہے، یہ تو کمیٹی کا فیصلہ تھا اور اس میں انہوں نے جو کیا، اور منصور علی شاہ صاحب بھی بہت قابل احترام ہیں، منیب صاحب بھی، اور ظاہر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی۔ تو اب اس طرح کی جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور جس طرح کوئی تنقید کی جا رہی ہے، تو وہ تو ایک مسئلے کو خواہ پولیٹیسائز کرنا اور اس کو ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر ہوئے ہیں تو کوئی یہ بتا دے کہ اس سے پہلے ان کے اوپر کسی کو اعتراض تھا، کبھی کوئی ان کا اس طرح سے کسی نے کوئی غلط فیصلہ آیا ہو۔ وہ ایک اچھی شخصیت ہے، اگر سب نے مل کر ان کو نامزد کیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ سینیورٹی جو ہے جی اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، دو مثالیں ہیں۔ ایک تو ابھی حالیہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوئی تعیناتی کہہ لیں، تو وہ بھی کتنے سینئر تھے، جن سے وہ جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے جسٹس صاحبہ، ان کو لایا گیا، تو اس وقت وہ سینیورٹی میں نمبر 1 نہیں تھیں۔ پھر ابھی جو ہمارے چیف جسٹس سندھ تھے کراچی میں، جسٹس عقیل عباسی صاحب، وہ ابھی گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب جب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح لائیو پروسیڈنگز کی ہوئی ہیں، کئی دفعہ دکھائی جاتی ہیں، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جسٹس عقیل عباسی صاحب سائیڈ والی اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ کہ آئینی ترمیم کے فوراً بعد بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے، تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی یہ ڈیل کا، کوئی سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں، ڈیل ہے یا ڈھیل ہے، اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں بشریٰ بی بی کی جو ضمانت پہ رہائی ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی گرفتاریوں اور اس طرح کے کیسز پر کبھی یقین نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے بشریٰ بی بی بھی بہت محترم ہے، احترام کے لائق ہے، کیونکہ وہ ایک خاتون ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کی عزت رکھتی ہے۔ ہمیں تو جو خان صاحب کی بہنیں پابند سلاسل ہیں یا جیل میں ہیں، ہمیں تو ان پر بھی وہ تحفظات ہیں۔ حالانکہ ہمارے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی شہید کو بھی قید رکھا گیا، اور ادی فریال تالپور صاحبہ کو بھی قید رکھا گیا، بلکہ عید کی رات ہاسپٹل سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل۔ جی ناصر صاحب، دیکھیں عوام اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے، پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہے، پھر وہ بجلی کے بلز ہیں اس سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اچھا، پنجاب نے 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دیا ہے، اب پیپلز پارٹی بھی ایک عوامی جماعت ہے، عوام کی بات کرتی ہے، کنسرن رہتی ہے، تو کیا سندھ حکومت کے کیا پلانز ہیں اس سلسلے میں؟ کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایک تو بجلی کے جو ٹیرف ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، عام آدمی بہت پریشان ہے، اور اس کی وجہ ایک تو ٹیرف، اس کے بعد جو بلوں میں ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں کہ سارے ٹیکس بھی اسی بل سے جو ہیں وہ وصول کیے جائیں، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو سبسڈی دی، جی ہم لوگ بھی اس پہ کام کر رہے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہوا تھا تو چیف منسٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تو ایک پرماننٹ حل کی طرف جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر جو سبسڈی پنجاب گورنمنٹ نے دی، اسی ریشو سے سندھ گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ بھی اگر وہ سبسڈی دیتی ہے،
اور اس کو تھوڑا پرماننٹ طریقے سے کچھ بڑھا کے ہم سب مل کر دیں تو پرماننٹ بل میں کمی آئے گی. یہ جو 2 ماہ کا صرف ریلیف تھا اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو وہی لوگوں کو بل بھرنا پڑ رہے ہیں. لیکن اسی اسنا میں آپ کے علم میں ہے کہ IMF کی طرف سے سخت کنڈیشنز آئیں اور انہوں نے اس پر بھی جو ہے بڑا اعتراض کیا. لیکن ہم اپنے صوبے میں لوگوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر CM سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ظاہر ہے انرجی منسٹر میں ہوں، تو ہم دن رات اس میں کوشاں ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. اور اس کا فوری حل جو ہے ایک تو سولر ہوم سسٹمز میں ہے، جس کے لیے ہم سولر ہوم سسٹمز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ جو پورسٹ بالکل اسی پروجیکٹ سے متعلق تھوڑی سی مزید بھی آپ ڈیٹیلز دیجئے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا، ہمیں بھی یاد ہے کہ جب یہ 200 یونٹ صارفین کو ریلیف دیا گیا تو یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ بھائی لانگ ٹرم کچھ کریں آپ، یہ فار دا ٹائم بینگ ریلیف ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو ایک سولر سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، انورٹر بیٹری بھی دی جائے گی، بیک اپ 1,60,000 سے زائد سولر سسٹمز دیے جائیں گے. تو رورل ایریاز میں اور یہ شہری علاقوں میں یہ پروجیکٹ ابھی کہاں تک پہنچا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، وہ 1,60,000 نہیں ہے، 2 لاکھ سولر پینلز ہیں جو ورلڈ بینک کے اس سے دے رہے ہیں. 1,60,000 پینل اس لحاظ سے ہم نے کہے ہیں اور وہ بالکل ہم کریں گے کیونکہ وہ پورسٹ ٹو پور ہے، اور وہ جو بسپ کا اسکور ہے 0 to 20 کا وہ اس میں آتے ہیں. اور جو میں نے پہلے 2 لاکھ کا کہا وہ جو بسپ کا اسکور ہے وہ 20 سے 50 کا ہے، کیونکہ ان کی کچھ نہ کچھ ارننگ اور بھی ہوگی. کہ ورلڈ بینک کی کنڈیشنز تھیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کا کنٹریبیوشن بھی ضرور ہونا چاہیے. تو پہلے تو ان کا کنٹریبیوشن بڑھا ہوا تھا، لیکن اب ہم نے اس کو کم کرا کے کچھ 6,000 روپے کے اس پہ کیا ہے. لیکن جو 1,60,000 پینل ہیں ہوم سسٹم جو ہیں وہ بالکل فری دیے جائیں گے. اور وہ بسپ کا جو اسکور ہے 0 to 20 کا، اس میں صرف 1,60,300 اور کچھ لوگ آتے ہیں، ان سب کو ہم اس میں کور کریں گے. اور پھر اسی طرح دیگر لوگوں کو بھی یہ پینلز جو ہیں. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس پر اگر عمل ہوتا ہے تو بہت یہ ریلیف کا باعث بنے گا. ایک اور چیز یہ کہ بڑا انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ گیس سندھ سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے، کل پیداوار کا 65% سندھ سے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سندھ کے عوام کو گیس کی شدید قلت کا سامنا ہے اور آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں. تو اس سلسلے میں سندھ حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ سندھ 2,000 کے قریب اور اس سے بھی زیادہ پروڈیوس کرتا ہے گیس، اور ہماری ضرورت جو ہے وہ 1,500 کے قریب ہے. ہمیں جو ملتی ہے گیس وہ 800-900 کے اس میں ملتی ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہماری ضرورت پوری کر لی جائے، اس کے بعد بھی دیگر جو صوبے ہیں وہ وہاں بھی ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، ان کو دیا جائے. لیکن پہلا حق ہمارا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ایک اور ایشو جو ہے وہ جو RLNG کے اس سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گیس یہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے یہ ہمیں دی جائے، وہ جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے وہ آگے لے جائی جائے. لیکن اگر اس کا حصہ بھی یہاں پہ ہم پر لاگو کیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ ہمارے ساتھ. جی بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ ہیں اور وجہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن جتنی زیادہ بہتر ہوگی اتنے مسائل حل ہوں گے. کچھ وفاقی سطح کے معاملات کی بھی ہم نے ان سے بات کی اور سندھ کی سطح پر کیا صورتحال، عوامی ریلیف کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کی.